لیکن مجھے وزیر اعظم بنا دو چاہے میرے پاس اختیار کا کھانا ہو. یہ سب اس پوزیشن کی بھیک مانگتے ہیں اور ہر ایک آدمی کہتا ہے جی میں اس سے زیادہ تابعداری کرنے کو تیار ہوں. مجھے اقتدار چاہیے چاہے وہ کمزور سے کمزور ہی کیوں نہ ہو, میں بھکاری کیوں نہ بن جاؤں ایز اے پرائم منسٹر. مجھے ہر ادارے کی صبح آ کے پاؤں کیوں نہ پڑنا پڑے, ججوں کے, اسٹیبلشمنٹ کے, باقی ساری پارٹیوں کے, باقی ساری سرکاری اداروں کے, سب کے میں پاؤں پڑوں گا آ کے, لیکن مجھے وزیر اعظم بنا دو چاہے میرے پاس اختیار کا کھانا ہو. جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی, سپر کنگ تھا, سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, سارے فیصلے اس کے. گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. پنچنگ بیگ تو میں تھا, پاور وہ لے کے بیٹھے تھے, اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا. آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے. فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنا. ابھی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ میں بے بس تھا, جنرل باجوہ فیصلہ کرتے تھے کسے چھوڑنا ہے کسے اندر کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہم بالکل بے بس تھے, پرائم منسٹر بے بس بیٹھا تھا. یہ سب اس پوزیشن کی بھیک مانگتے ہیں اور ہر ایک آدمی کہتا ہے جی میں اس سے زیادہ تابعداری کرنے کو تیار ہوں. میاں نواز شریف کیا دے سکتے تھے باجوہ صاحب کو؟ ایکسٹینشن. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن چاہیے تھی, میاں نواز شریف کی حمایت چاہیے تھی. میاں نواز شریف کو انہوں نے رستہ کھولا, میاں نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے. بدلے میں باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لی میاں نواز شریف صاحب کے ووٹوں سے, اس لیے کہ باجوہ صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت تھی. ہم تو کھلم کھلا کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک کہتا ہے میں 1 ٹینیور دوں گا, اگلا کہتا ہے جی میں 2 ٹینیور دوں گا, اگلا کہتا ہے جی میں 3 ٹینیور دوں گا. خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جی باجوہ کو بولا کہ جی تم ساری زندگی رہو, ہم آپ کو چھیڑیں گے ہی نہیں, بس ہمیں یہ کرسی پہ ہمیں دے دو, ساری باتیں تمہاری مانیں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ میں سن یہ رہا ہوں کہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ کو وہ آفر کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو آفر کر دیتے ہیں, بلکہ جنرل باجوہ کو ہی توسیع دی جائے. جب عمران خان کی حکومت گر گئی تو اس کے بعد بھی وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ جنرل باجوہ الیکشن کروا کر ہی ریٹائرمنٹ لیں. اس وقت تک کسی اور کو آرمی چیف تعینات نہ کیا جائے بلکہ جنرل باجوہ کو ہی توسیع دی جائے. But let me be the puppet Prime Minister of Pakistan. Khan Sahab was ready for that and he did that and he is still ready to do that. This time he wants to be a better puppet than Shehbaz Sharif. جنرل باجوہ نے عمران خان کی سینٹ اور انتخابات میں مدد کی. صدر عارف الوی کا انکشاف. نئی شروعات کے لیے ماضی کو بھول جائیں اور معاف کر دیں. آڈیوز اور ویڈیوز کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے. حکومت اور اپوزیشن کو تجویز دی ہے کہ بیچ کا معاملہ تلاش کر لیں, لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. نہیں خان صاحب آپ پھر کوئی چکر کریں گے نواز شریف کی طرح. پھر آپ جب بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پھر لگتا ہے کہ وہ یار میں تو پرائم منسٹر ہوں, کچھ تو میں بھی کروں گا نا. تو یہ تو خود یہ وعدے کر کے آتے کہ جی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. نیوٹرل, جمہوریت دوست, متحمل مزاج اور سلجھی ہوئی شخصیت عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے تھے. میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹ جنرل ہے میرے خیال میں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی. ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے, وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے, اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں. میں جنرل باجوہ آپ کو بھی داد دیتا ہوں, آرمی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے جتنا آپ ایمفسس تعلیم پہ دیتے ہیں, میں یہ بڑی اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی پچھلے والے سے زیادہ گڈ پالیشنگ میں نے کرنی ہے, یہ وعدے کر کے آتے ہیں.